الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أسلم وتله للجبين۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی ہے، اور اللہ نے اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم۔ تو یہ مبارک ایام جاری ہیں جس کی ہر رات کا عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے عبادت کرنے کے برابر لکھا جاتا ہے۔ ہر رات کی عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر لکھا جاتا ہے، اس لیے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی مکمل آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ اگر کوئی آدمی مردے کے نام سے قربانی کرنا چاہے جو مرا ہوا ہے، کوئی بھی ہو اپنے رشتہ داروں میں سے، تو کر سکتا ہے، اس کو نفلی قربانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک قربانی کے اندر کئی آدمیوں کی نیت بھی کر سکتا ہے، جیسے اپنے خاندان کے اندر دادا دادی کا انتقال ہوا ہے، دونوں کو ایک نفل قربانی میں شریک کر سکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتا ہے، صحابہ کے اکرام کے رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام سے قربانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے ہم کو دین پہنچا ہے، تو ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو جہاں مردے کے نام سے، جنازوں کے نام سے قربانی کرے، وہیں پر ان صحابہ اکرام کو ان کے نام سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے نام سے بھی آدمی کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور اس کا گوشت آدمی خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو دے سکتا ہے، اور جیسے قربانی کا حکم ہے ویسا ہی اس کا حکم ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مر رہا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی، مرنے کے وقت جو آدمی بات کہتا ہے اس کو وصیت بولتے ہیں، وصیت کی کہ بھائی میرے مال میں سے میرے نام سے قربانی کی جائے، اب چاہے اس نے ایک قربانی کہا ہو یا 2 کہا ہو 3 کہا ہو، تو جو بھی وہ مر گیا اور اس کے مال جو بچا، مثال کے طور پر مر گیا آدمی اور 3 لاکھ روپے اس نے چھوڑے، اب اس کے نام سے قربانی کرنا ہے، اس نے کہا تھا 2 یا 1 جو بھی کہا ہے اس نے، تو اس کے نام سے جو بھی آپ قربانی کریں گے اس کی وصیت کے مال میں سے تہائی مال کا تیسرا حصہ یعنی 1 لاکھ روپے میں سے قربانی کرنا ضروری ہوگا آپ کو، لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق کو دینا پڑے گا، خود نہیں کھا سکتے، آپ خود کھا سکتے نہیں ہیں، اس کو منت کی قربانی کی طرح سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہے تو قربانی کرنا اس کی ضروری ہے، لیکن اس کا گوشت آدمی خود کھا سکتا نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کا کیا کرنا پڑے گا، پورا کے پورا گوشت کیا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی یہ کرتے ہیں قربانی کرتے وقت، آدمی کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، ضروری مسئلہ ہے جو لوگ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر آپ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہو، ماں باپ آپ کے زندہ ہیں، بیوی ہیں، تو ان کو بولنا چاہیے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، میں نے آپ کے نام کا حصہ دے دیا ہے، میں نے آپ کے نام کا جانور خریدا ہے۔ اگر آپ بغیر بولے قربانی کرتے ہو تو قربانی ادا نہیں ہوگی، بغیر بولے کرتے ہو تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے ادھر قربانی کر دی اور پھر آپ فون لگا کر بول رہے ہیں کہ بھائی میں نے تیری طرف سے ادھر قربانی کر دی، تو نہیں ادا ہوئی۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے اطلاع دینا ضروری ہے، جس کے نام کی آپ قربانی کر رہے ہو اس کو اطلاع دینا ضروری ہے، چاہے آپ 10 دن پہلے دو، 15 دن پہلے دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اطلاع دینا ضروری اس لیے ہے کہ وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ میری طرف سے جو واجب قربانی تھی وہ ادا ہو گئی۔ اس لیے اگر بغیر بولے آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح بڑے جانور کے اندر بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، وہ اگر مل کر پورا کے پورا گوشت زکوٰۃ کے یعنی غریبوں کو بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتے ہیں، اور آپس میں تقسیم کرنا چاہے تو بھی آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال جیسے گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو اجرت میں دیا جا سکتا نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے کافر کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے کافر، اس کو دینا چاہے تو اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن پہلے مسلمانوں کا خیال رکھا جائے، بعدہ وہ دوست جو آپ کے دنیاوی کاموں کے اندر مدد کے لیے آتا ہے
اس کو دینا بھی جائز ہے۔ اس طرح قربانی کر رہا ہے کوئی آدمی، بکری کی قربانی کر رہا ہے، بکری کی، اور قربانی کر دی اور اس کے اندر سے بچہ نکل گیا پیٹ میں سے، تو اب اس بچے کی بھی قربانی کریں گے۔ اب دماغ تو یہ بولے گا یار اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کی قربانی کر رہے ہو آپ، یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کیا ہو رہا ہے؟ ظلم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو۔ کسی چیز کو اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اور آدمی اس کو کھا رہا ہے تو ظلم نہیں ہے، کیونکہ پرمیشور نے جو پالن ہار ہے دنیا کا، اس نے اس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ایک کپ چائے دے دی اور آپ نے وہ چائے پینے کے بجائے اس کو زمین پر پھینک دیا، تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس چائے کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے کہ وہ چائے تو آپ نے اس دینے والے نے آپ کو پینے کے لیے دی تھی اور آپ نے اس کو زمین پر ڈال دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور پیدا کیے وہ انسانوں کے کھانوں کے لیے، اگر وہ خدا کے نام پر کاٹے جا رہے ہیں اور اس میں سے بچہ نکل رہا ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، اور اس کا گوشت آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے۔ قربانی کے بعد مسائل کے اندر ایک ہے عقیقہ۔ عقیقہ پہلے سمجھیے کہاں کس کو جاتا ہے۔ عقیقہ ایک لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اس کے معنی آتے ہیں چیرنا پھاڑنا، چیرنا پھاڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے جانے سے پہلے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ وہ جانور کاٹتے تھے اور اس کے خون میں بچے کو ڈبوتے تھے۔ اس جانور کے خون میں کیا کرتے تھے؟ بچے کو ڈبوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ بھائی جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کو خون میں نہ ڈبوئے جائے۔ اس کے نام سے بھائی یہ عقیقہ ہے، اللہ کے نام سے جانور قربان کرے۔ وہ جانور جو قربانی کے لیے چلتا ہے، قربانی کے لیے جیسا بکرا ہونا چاہیے، بکری ہونی چاہیے بے عیب، ویسا ہی جانور عقیقے کے لیے لگے گا۔ 1 سال کا ہونا چاہیے، بکرا ہو یا بکری ہو۔ کرے آپ 7ویں دن لڑکے کے سر کے اوپر جو بال ہیں اس کو کاٹے، اس کو کاٹ کر اس کے برابر مالدار آدمی ہے تو سونا دے دے، خیرات کرے، یا چاندی خیرات کرے، اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ 7ویں دن کیا کر دیا جائے؟ نام رکھا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دن نام رکھتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، 7ویں دن رکھنا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 1 دمبے سے کیا، مینڈا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 بکرے سے کیا، اور بعض روایت میں آتا ہے 2 سے کیا۔ تو لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں چل جائیں گی، اور لڑکی کے لیے 1، لڑکی کے لیے 1۔ اب عقیقہ کیا ہے؟ عقیقے میں نے جیسے کہا چیرنا پھاڑنا، 7ویں دن آدمی کے بال کاٹے جاتے ہیں، سر سے چھوٹے بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس لیے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیقہ۔ عقیقہ بعض روایتوں میں ایسا آیا ہے کہ عقیقہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گروی رکھا ہوتا ہے، گروی رکھا ہوا، اور عقیقہ کرنے سے اس کی گروی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی سے 1 لاکھ روپے لے لیا، اب وہ سامنے والا آدمی بول رہا ہے کہ بھائی تو 1 لاکھ روپے نہیں دے گا، تو آپ نے کیا کر دیا؟ اپنی گاڑی اس کے پاس لے جا کر رکھ دی کہ بھائی کہا میں 1 لاکھ روپے اگر میں نہیں دیتا ہوں تو یہ گاڑی آپ کے پاس گروی ہے، آپ اس کو بیچو اور اپنے پیسے لے لو جب میں نے دوں گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گروی ہوتا ہے، اس پر اعلیٰ بلا مصیبت جو ہوتی ہے عقیقہ کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ۔ اگر کسی کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بچپن سے پیدا ہوا ہے، عقیقہ نہیں کیا، وہ بار بار بیمار پڑ رہا ہے، مصیبت پیچھے لگی ہوئی، باپ کے پیچھے پریشانی لگی ہوئی، تو عقیقہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، سنت پر عمل کرنے کا بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ہمارے نزدیک یہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن عقیقہ کرنے سے بچے کے اوپر جو مصیبت آلا بلا پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 بکرے کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو 1 بکرا کاٹے، بکرا نہیں خرید سکتا ہے بکری خریدے تو جائز ہے۔ اور عقیقے کا گوشت، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ بھائی عقیقے کا گوشت آپ پکا کر اپنے مہمانوں کو کھلا سکتے ہو، اگر آپ مہمانوں کو نہیں کھلانا چاہتے تو آپ اس کی پیری بیگ میں 1-1 کلو کا کرو، آدھا کلو گاؤں کے اندر تقسیم کر دو، دوستوں کو بانٹو، یہ بھی جائز ہے شریعت کے اندر۔ تو
7वें दिन नाम रख के अकीका करे, अकीका करने से आला बाला मुसीबत दूर हो जाती है। उसके बाद अगर कोई आदमी 7वें दिन नहीं कर सकता है तो 14वें दिन करे, 14वें दिन नहीं कर सकता है तो 21वें दिन करे। और उसके बाद जब भी बचपन में नहीं किया है, बड़ा हो जाए तो बेहतर ये है कि 7वें दिन का ख्याल रखें। 7वें दिन का मतलब क्या है, जैसे बच्चा पैदा हुआ जुमा के दिन तो 7वां दिन आता है जिमेरात का, बच्चा पैदा हुआ मंगल के दिन तो 7वां दिन आता है पीर का, यानी जिस दिन पैदा हुआ उससे पहले क्या दिन आ रहा है वो आदमी का 7वां दिन आता है। तो उस दिन ख्याल करके जब भी आदमी अगर बड़ा हो गया आदमी 30 साल का 40 साल का, वो अकीका करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, अकीका कर सकता है, लेकिन 7वें दिन का ख्याल करे तो बेहतर है। अगर ख्याल कर रहा है लेकिन मेहमान नहीं आ सकते, लोग नहीं आ सकते, तो फिर जिस दिन चाहे उस दिन अकीका करे तो भी जायज़ है, तो भी आला बला मुसीबत क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और ये कुर्बानी के दिन चल रहे हैं तो इनके अंदर भी अगर कोई हिस्सा देना चाहता है तो भी अकीका हो जाता है। कोई हिस्सा देना चाहता है कि भाई मैं लड़के की तरफ से 2 हिस्से देता हूँ तो अकीका अदा हो गया, लड़की की तरफ से 1 हिस्सा देना चाहता हूँ तो अकीका क्या हो गया, अदा हो गया। तो इस तरीके से भी अकीका क्या हो सकता है। बाज़ यहाँ पर लोगों के यहाँ रस्म ये है, जैसे हमारे यहाँ पर रस्म बाज़ लोगों की है कि इधर लड़के के 7वें दिन क्या हो रहा है, वो लड़के को वहाँ पर लेकर बैठा है हजाम, और वो हजाम भी क्या होता है, तैयारी का होता है। वो बोलता है कि ये अकीकी के पैसे ज़्यादा मिलेंगे, हजामत के पैसे वैसा उसको 50 रुपये मिल रहे, अकीकी का नाम बड़ा चढ़ा के वो 300-400 रुपये लोगों के पैसे निकाल लेता है। भाई ये कौन सी है, नहीं आदमी बाप अपने चाकू से कैंची से काटना चाहे तो बाप भी क्या कर सकता है, बाल काट सकता है, कोई मसला नहीं है। और वही बाल काटे जा रहा है और सामने बकरा रखा हुआ है और वो बकरे पर एक साथ छुरी फिर जा रही, इधर इसके बाल काटे जा रहे हैं और इधर छुरी। ये गलत रस्म है भाई। वो लड़का रोता है बाज़ मरतबा, वो परेशान हो रहा है, बकरा इधर काबू में नहीं आ रहा है, तो बच्चा भी परेशान हो, बकरा भी परेशान है। तो आदमी क्या कर सकता है, लड़के के बाल काटने से पहले भी बकरा और बकरी काट सकता है और बाद में बाल काट सकता है, या पहले बाल काट ले। बालों को क्या करेगा, तो बच्चों के बाल दफन कर देना। देखो हमारे जो बाल है ना, हम क्या हजाम के यहाँ हमारा असल तो हुक्म ये है कि जो सर के बाल हैं, जिसमें का जो भी हिस्सा काटा जाए, जैसे नाखून, सर के बाल, ये बाज़ लोगों ने लिखा है कि भाई इस पर जादू होती है, तो आदमी इसका ख्याल करके उसको दफन कर देना चाहिए। और बाज़ लोग जो हजाम होते हैं वो इसका कारोबार करते हैं, तो जिस्म के किसी हिस्से को बेचना हराम है शरीयत में। जिस्म के किसी हिस्से को शरीयत में बेचना क्या है, हराम है। तो बच्चे के अकीकी के बाल है वो कब्रिस्तान में लाकर क्या कर दे, दफन कर दे, या जहाँ पर भी दफन करना चाहे वो कर सकता है। और लड़के के सर में जो है ज़ाफ़रान लगा दे, लड़के के सर में ज़ाफ़रान का। और एक चीज़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। हिजरत के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना आए तो सबसे पहले जो लड़का पैदा हुआ हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये हज़रत अस्मा के लड़के। तो हज़रत अस्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लाकर क्या कर दिया, लड़का रख दिया। तो तहनीक कराई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहनीक। ये हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ इसका रिवाज है कि कान में अजान बराबर देते, इकामत भी देते हैं। बच्चे के कान में क्या करते भाई, पैदा होने के साथ अजान निकाल, लेकिन तहनीक नहीं कराते। तहनीक क्या है, किसी भी नेक आदमी से, किसी भी नेक आदमी से जो इबादत गुजार हो, उसके पास कोई मीठी चीज़ दी जाती है, वो मीठी चीज़ चबा कर मुँह में से वापस देता है, फिर वो मीठी चीज़ लेकर आप बच्चे के तालू में लगा दें, मुँह में अंदर क्या करते, वो चीज़ रखना नहीं मुँह में, उसके छोटे बच्चे के गले में फंस जाएगी, तो उसकी जो मिठास होती है वो तालू में लगा दें। इसलिए लगा दे ताकि उसकी नेकी इस बच्चे के अंदर पैदा हो जाए। एक तफाउल लिया जाता है, यानी फाल लिया जाता है इससे, वरना ये करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की, इसलिए हदीस के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए जाते थे, व युहन्निकुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तहनीक करते थे। तहनीक यानी खजूर चबाकर उसकी मिठास जो है बच्चे के क्या कर दी, ऊपर क्या कर दी, लगा दी। तो ये करना भी सुन्नत है, इस पर अमल नहीं है हमारे यहाँ, इस पर अमल करना चाहिए। और जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं उसका अकीका करना भी दुरुस्त नहीं। जो जानवर आप कुर्बानी के लिए नहीं ले सकते हैं, कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती है, तो अकीके के लिए भी उसका अकीके के लिए भी वो अकीके के लिए भी वो जानवर नहीं चलेगा। अकीके का गोश्त माँ बाप दादा दादी नाना नानी वगैरह सब कुछ सब लोग ये क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये अकीके के मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। इसकी एक दुआ भी है, लंबी चौड़ी दुआ है वो,
تو اگر کوئی کسی کو دعا یاد نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی کیا کر سکتا ہے، وہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان دنوں میں جو قربانی کے دنوں میں ہے، ان دنوں میں عقیقے کے مسئلے بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، تو اگر کوئی عقیقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ بہرحال قربانی ایک بہت ہی محترم بشان عبادت ہے۔ آئندہ جمعہ کے اندر سنیچر دن ہی ہے، تو اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اسلام میں قربانی کیسے رائج ہوئی، اسلام میں قربانی کیسے رائج ہوئی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی لوگ سمجھتے ہیں انسان جو ہے جانور کھا رہا ہے، تو یہ جو ہے اللہ نے جو جانور پیدا کیے اس کی ہتیا ہو رہی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو یہ کر رہے بھائی۔ تو دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کو کہتے ہیں فطرت کا قانون، جس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ فطرت کا قانون، اس کو کوئی بدل سکتا نہیں۔ دیکھیے چونٹی جو رہتی ہے، چونٹی وہ چل رہی ہے، وہ چونٹی کو چھپکلی کھاتی ہے۔ کون کھاتی ہے؟ چھپکلی۔ اور چھپکلی کو کھا رہی ہے بلی، بلی کو کھا رہا ہے کتا۔ وہ کتا کہیں جنگل میں جائے، جنگلی جنگل میں، تو وہاں پر اس کو شیر کھائے گا، اور شیر جب مرے گا، سڑے گا، تو اس کے جسم کو واپس بلی کھائیں گی۔ واپس کون کھائیں گی؟ تو دنیا کا ایک قانون یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز نگل جاتی ہے، ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز کھا جاتی ہے۔ تو پھر آپ ایسا ہونا چاہیے کہ شیر کو انسان کھائے، ایسا ہونا چاہیے، جبکہ اسلام میں شیر کھانا منع ہے، شیر نہیں کھا سکتے، شیر کھانا اسلام میں حرام ہے۔ تو پھر انسان کو بھی کھانا چاہیے۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر سب سے لذیذ گوشت انسان کا ہے، سب سے لذیذ گوشت کس کا ہے؟ انسان کا۔ اب پھر انسان کا گوشت کھانا حلال کیوں نہیں اسلام میں؟ اس لیے حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات جو پیدا کی ہے، جانور جتنے پیدا کیے، انسان بھی جانور ہے۔ یاد رکھیے آپ، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ تو انسان جو ہے ایک جانور ہے، جانور کے اندر فرق ہے۔ انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ کون سا جانور؟ ارے بولیے بھائی، بولنے والا جانور۔ اور یہ انسان ہی ہے جس کو اللہ نے علم نہیں دیا، وہ ماں کے پیٹ سے بغیر علم کے آتا ہے اور دنیا میں سیکھنا پڑتا ہے۔ ورنہ دنیا کی تمام مخلوقات جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو علم سکھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے مچھلی کا بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، اس لیے کہا جاتا ہے مچھلی کی جائے کن تیرا ہے۔ مچھلی کے بچے کو کس نے تیرنا سکھایا؟ اگر بلی کا چھوٹا بچہ اٹھائیں گے آپ اور اونچی جگہ پر رکھ دیں گے تو وہ وہاں سے چھلانگ لگانے سے پہلے کئی مرتبہ دیکھتا ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں کہ نہیں۔ اور انسان کے بچے کو آپ رکھ دیں، وہ دیکھیں گے نہیں، وہ گریں گا اور کام کو لگائیں گا سب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے۔ اور یہ جو دوسری مخلوقات ہے اس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو اللہ نے ان ساری مخلوقات کا سردار بنایا ہے انسان کو۔ کس کو بنایا؟ انسان کو۔ اس لیے انسان کا گوشت کھانا حرام، انسان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے جو گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کو ہی حلال قرار دیا ہے، اور جو گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام قرار دیا۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر جو لوگ سور کھاتے ہیں، جیسے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ان کے یہاں ماں بہن کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات ماں بہن سے بھی پوری کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کے گوشت کے اندر زیادہ جو ہے خواہشات بھری ہوئی ہے، انسان اگر اس کو کھائے گا تو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ بندر کا گوشت حرام ہے، اس لیے انسان کھائے گا تو وہ بندر کی جیسے ادھر ادھر کودے مارے گا، اس لیے اللہ نے بندر کا گوشت انسان کے لیے۔ تو جو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے حرام کی ہے اس کے اندر انسان کا ہی فائدہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ انسان کا ہی فائدہ ہے۔ اور جو چیز حرام کر دی ہے اس سے بچنے میں بھی انسان کا فائدہ ہے۔ اور قربانی جو ہے، یاد رکھیے ایک مسئلہ، اہل حدیث حضرات جو ہندوستان کے اندر اہل حدیث حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، حدیث کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ان کے اندر۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی قربانی، انڈے کی قربانی بھی چلتی ہے، تو ان کو بولنا چاہیے بھائی انڈا بھائی کدھر سے ذبح کدھر سے کریں گے۔ ان کے نزدیک مرغی کی قربانی بھی چلتی ہے، نہیں، قربانی صرف اسلام میں چلیں گی 4 قسم کے جانوروں کی: بکرا بکری، گائے بیل بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی اور مینڈا مینڈی۔ یہ جو ہے یہ جانور ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی اسلام میں نہیں چلتی، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی اسلام میں چلتی نہیں۔ کچھ جانور اس کے علاوہ جیسے کبوتر کھانا حلال،
مرغی کھانا حلال، لیکن ان کی قربانی چلنے والی نہیں. جو شریعت نے طے کر دیا ہے ان جانوروں کی قربانی کیا ہو جائے گی، چلیں گی. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مرغی کی قربانی دیتا ہے تو حدیث میں تو حکم ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی شریعت میں ہوتی نہیں ہے. تو ان جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے. یہ قربانی اور عقیقے کے ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. آئندہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ قربانی کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں قربانی کو رائج کیوں کیا ہے. اور قربانی سے یاد رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے، ہر دھرم کو آپ اگر چھان ماریں گے تو اس کے اندر قربانی ملیں گے. ہر دھرم کو اگر آپ چھان ماریں گے تو اس کے اندر قربانی کا لفظ ضرور ملے گا جو وہ دیوی دیوتاؤں کے نام سے دیتے ہیں. تو یہ قربانی ہر دھرم میں ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر اس کا طریقہ ہے، اس کی دعا ہے، صحیح طریقے سے صحیح دعا کے ساتھ اگر کیا جائے اس کا گوشت حلال. صرف اللہ کے نام پر، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر اگر قربانی کر رہے ہیں آپ تو اس کا گوشت کھانا حرام. چاہے پھر وہ پیغمبر کے نام سے آپ قربانی کریں یا کسی ولی کے نام سے کریں یا اپنے ماں باپ کے نام سے. جانور صرف اللہ کے نام پر ہی کاٹا جاتا ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے